کریں گے علامہ شامل ظہیر صاحب۔ علامہ صاحب، فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، ٹھیک ہے جی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاک صاف رہتے ہیں۔ اگر ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں تو یہ طہارت کی اور توبہ کی فضیلت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی جو آپ نے آیت پڑھی ہے تو ظاہر ہے اس کا سیاق و سباق ایک دم دماغ میں آ گیا۔ مسجد قباء کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اس طہارت کی جو ابتدا ہے وہ بے شک جو آپ نے دباچہ باندھا وہ وضو سے ہے۔ اگر ہم وضو سے ہی بات کریں تو وضو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پر لائبلٹی ہے نماز سے پہلے کرنا ہے، یہ صرف نماز سے پہلے کے لیے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ وضو بذات خود، وضو بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس کا آپ قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اس کا طریقہ اور اس کے فرائض وغیرہ انشاءاللہ مفتی صاحب وغیرہ بیان کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ فضائل اس کے حوالے سے ضرور رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے بارے میں کہا اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ویسے وضو کرتا ہے، تو جب منہ میں پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، بازوؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، تو جب وہ وضو شروع کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ پاؤں دھو کے فارغ ہوتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک ہر گناہ معاف ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ناخنوں کے اندر بھی کوئی گناہ یعنی غیر محرم کو چھو لیا یا حرام کمائی کے اندر کسی طرح ہاتھ لگ گیا تو وہ بھی اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان حدیث ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ عمران بھائی آپ صرف اس ایک حدیث کو اگر عوام کے سامنے ہمارا ابلاغ پہنچ جائے، میں کہتا ہوں جو بندہ جو مرد گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے کس کام کے لیے؟ با جماعت نماز کو ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، نماز ادا نہیں کی ہے۔ آپ نے صرف یہ غور کرنا حدیث کے الفاظ من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے صرف نکلا ہے نماز با جماعت کو ادا کرنے کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے جیسے ایک حاجی نے حج کے لیے احرام باندھا اور پورے کا پورا حج ادا کیا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حدیثیں آپ سنتے ہیں شراک کی کہ اس کا ثواب عمرے اور حج کے برابر ہے، فلاں عمل کا ثواب عمرے حج کے برابر ہے، وہاں پہ رسول اللہ نے یہ انداز نہیں بنایا، یہاں پہ کہا احرام باندھے ہوئے حاجی کا ثواب ہے۔ کیوں؟ انسان نے جب احرام پہننا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک سٹرگل ہوتی ہے، 10 سال کی 20 سال کی، اس حج کے لیے پیسے جوڑنے ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری کی ساری عبادات کو سر انجام دینا ہوتا ہے، تو گھر سے نکلنے کا اجر و ثواب ایک حاجی کے حج کے برابر ہے، احرام باندھے۔ اب بتائیں مجھے کہ نماز پڑھ لے گا تو اجر کتنا ہوگا؟ ابھی نماز نہیں پڑھی، یہ صرف نکلنے گھر کا سے نکلا ہے۔ اور اگر آپ دوسری حدیث کی طرف آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، یہ حدیث بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، لوگ سوال پوچھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا کیسے قبول ہوگی؟ مفتی صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کلیہ بتا دیا، جو بندہ رات سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے سو جاتا ہے، جب بھی وہ کروٹ لیتا ہے تو اللہ آسمان سے ایک فرشتہ اس کے سرانے کھڑا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کروٹ لیتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کے اوپر رحمت فرما، دو دعائیں کرتا ہے جب وہ بندہ ہل رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں فرشتے اپنی مرضی سے کلام کرتے ہیں؟ سوال ہی نہیں، اللہ کی مرضی سے، تو دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، تو اللہ نے قبول کرنی، یہ تو ہوگی اس بندے کے لیے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں اگر وہ اس سونے کے دوران اچانک اٹھ جائے، آنکھ کھل جائے، تو وہ جو جی چاہے اپنے رب سے مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ جو دیگر احادیث ہے نا وہ کلمے کے بارے میں ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، اور پھر دعا کرے۔ اس کے اندر وضو کا ذکر نہیں ہے، یہ صرف وضو کر کے سونے کی حدیث کی فضیلت ہے کہ جب بھی وہ کروٹ لے یا آنکھ کھلے تو جو اللہ رب العزت سے دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو سنیں گے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر تمام عبادات اس کے اوپر موقوف ہیں۔ اگر کوئی بندہ پاکیزہ ہی نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں قابل قبول، اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ گار ہے، اور جو بھی عبادت کرے گا جن کا تعلق، اس میں تھوڑا اختلاف موجود ہے جی، ہمارے نزدیک قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھنا ہو رہا ہے، مس کرنے کی بات نہیں، مس بھی قرآن پاک کو مس کیا لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو خبر ہے نا، حکم نہیں ہے۔
چلیں بہرحال مطلب یہ ہمارا جزوی اختلاف تو ہوتا ہی ہے نا، اصل میں اب بچے حفظ کر رہے ہیں ان کا باب وضو ہر وقت ہونا ضروری ہے. لیکن لا یمسہ الا المطہرون جب آیت آ گئی تو میرا خیال ہے اسی کو سمجھنا چاہیے. بہرحال ٹھیک ہے، کوئی ہر بندہ دلائل کی بنا پر اختلاف رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. آپ ابھی دیکھیں نا ان کے نزدیک پاؤں کا مسا ہے، ہمارے نزدیک دو اتنا بڑا یعنی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب یہ جو دعائیں ہیں ہمارے نزدیک صرف بسم اللہ کافی ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ کوئی بھی عبادت جو ہے وہ وضو کے اوپر، یعنی جن چیزوں کو آپ وہ عبادت کے جو بغیر وضو کے نہیں کی جا سکتی، وہ عبادت آپ کی قابل قبول ہی تب ہوگی کہ جب آپ پاکیزہ ہیں. بے شک اس حوالے سے مختلف آراء بھی ہیں، اس حوالے سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک طہارت اتنا لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے، کہیں کم وقت ہے اس کے پاس، زیادہ مرتبہ اس کا کرنا پڑتا ہے، تو کتنی کی دیر میں ایک نماز کے لیے ایک ہی وضو کافی ہے. اور اب آپ نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، اس کا کوئی زخم ہے، اس سے کوئی خون نکلتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کسی وجہ سے اس کو یورین وغیرہ بار بار کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا اور اس سے جو ہے وہ مکمل نماز ادا کرے گا. اس دوران اگر اس کو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو اس کو وضو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو وضو لٹانے کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ہے. یہ مریضوں کے لیے اس میں اجماعی موقف ہے، یہ تسلسل ری ہو یا بول ہو، وضو ٹوٹ بھی جائے وضو ایک نماز، ایک وضو ایک نماز. جی اچھا، اور جی آپ اور جیسے کہ علامہ صاحب نے، علامہ شام صاحب نے فضائل وضو پہ گفتگو فرمائی، کچھ میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ جو ہیں وہ وضو اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چمکتے چہرے والے کہہ کے بلائے جائیں گے اور چمکتے ٹانگوں والے، پاؤں والے کہہ کے جو ہے ان کو بلایا جائے گا. اور یہ تم میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ اس کو کتنا بڑھا لے، اپنی چمک کو کتنا بڑھا لے، کتنا وضو کرتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، اس سے اس کے چہروں کی چمک جو ہے وہ اور بڑھتی ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. اب قربان جائیں کہ آقا بھی ایسا ہو کہ جو غلاموں کے قدموں کی آہٹ سے پہچان رہا ہے. دیکھیں چلنے کا طریقہ تو ہر کسی کا تقریباً کامن ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پہ قربان جاؤں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آہٹ کو بھی پہچان رہے ہیں. اور پوچھا کہ بلال کون سا عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا، اور تو کوئی ایسا عمل کوئی ایسا نہیں جو آپ سے کوئی چھپا ہو، لیکن اتنا ہے کہ جب بھی میں طہارت حاصل کرتا ہوں، چاہے وہ غسل کی ہو چاہے وہ وضو کی ہو، تو اور اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تحیت الوضو یا تحیت المسجد یہ میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شان عطا فرمائی کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی. اس میں میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو مفتی صاحب نے بات کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری حدیث بڑی زبردست ہے. اس کے نیچے یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی، اس سے اگلی حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح گھوڑوں کے باڑے میں سے مالک اپنے گھوڑے کو یا گھوڑوں کی ماں اپنے بچوں کو پہچان لیتی ہے، اس طرح قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کس طرح؟ کہا وضو کے نشانوں کی وجہ سے. اور اس سے بھی اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عثمان اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، ایک بندہ صرف ایک وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے ویسے جیسے رسول اللہ نے ادا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ صاحب کا سارے گناہ وہی جو مفتی صاحب نے بیان کیا، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باقی کبیرہ تو توبہ سے ہی ہوتے ہیں، حقوق العباد تو ادا کرنے سے ہی ہوتے ہیں. لیکن ایک اور حدیث اس کی فضیلت میں بڑی زبردست ہے. یہ تو تھا وضو کرنے کی فضائل، اب وضو کرنے کے بعد کی کچھ حدیثیں بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. بندہ یہاں پہ وضو کرتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کو پکارا جاتا ہے کہ جس میں سے جی چاہے داخل ہو جائے. یہ فضیلت سیدنا ابو بکر کی تھی، اور یہاں پہ کام وضو کرنے والے کی بھی اللہ رب العزت وہی فضیلت دے رہے ہیں. تو ہم یہ جو معاشرے میں ہے، جو خاص طور پہ مفتی صاحب نے ایک بات کی ہے نا، اس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وضو بھی ایک قلعہ ہے. جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جنات، وسوسے، شیطانی خیالات، ایک بندہ ہر وقت وضو میں رہے تو گویا وہ ایک بند قلعے کے اندر حصار میں ہے، حصار میں ہے. جہاں ہم ایک عام سے کام کے لیے
اب وہ مثال تو شاید غیر مناسب ہی ہوگی، ہمارے نوجوان فلم کے لیے 3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، اگر وضو پہ 3 منٹ لگ جائے تو وہ پریشان ہو جائے گا، سارا دن سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، اس سے ایک مرحلہ اگر آگے بیٹھ جائے تو اس میں یہ ہے، خیر مثبت منفی وہ تو دونوں طرح سے استعمال ہو رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو ہماری نجات کا ایک اہم سبب عبادت ہے اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ یہ مطلب کسی بندے کو مشکل لگ رہا ہے یہ 5 منٹ یا 10 منٹ، تو صرف وہ یہ سوچ لے کہ میں کس کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اگر ہم نے کسی ولیمے کی دعوت میں جانا ہو یا ہم نے کسی اپنے بڑے سے ملنے جانا ہو، آئی جی یا وزیر اعلیٰ کے پاس جانا ہو، 1 گھنٹہ پہلے تیاری ہوتی ہے، بالکل، تو تیاری ہوتی ہے جناب، میری فلاں چیز غلط نہ ہو، فلاں چیز، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہے تو وضو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو، اور جب یہ چیز مد نظر ہو کہ اگر میرے وضو میں سے کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو میرا وضو نہیں اور میری عبادت نہیں، تو اس لیے جب طہارت کے اوپر ہی عبادت موقوف ہے، نماز جس طرح جنت کی کنجی نماز ہے اسی طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز کی کنجی وضو ہے، اور اسلام کی کنجی بھی طہارت ہے، تو جب یہ طہارت ہی نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگی، تو عبادت نہیں ہوگی۔ عمران بھائی میں ایک حوالے سے کچھ ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے رضا بھائی نے بات کی ہے نا، بنیادی طور پہ مسلمان ہر وقت عبادت میں ہی ہوتا ہے، کلی طور پہ بھی، کس طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں پورے دن میں 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آنے کا ملا کے، اور صحیح روایات قرآن کی تفسیر میں آتا ہے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قیامت کے دن بندے کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، 1 ارب سال کی بھی زندگی دے تو ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، تو 1 دن میں 2 گھنٹے اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ بات بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ آج معاشرے میں دیکھیں سب سے بڑا وضو کے پر کسی کو کہنا یار چلو نماز پڑھتے ہیں، اور یار میرے کپڑے پلید نہیں، اور یار میں نے ابھی وضو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے اوپر اتنی آسانی کر دی، رسول اللہ نے کہا جس کو پانی نہیں مل رہا مٹی سے کر لے، تیمم کا پورا ایک باب ہے اسلام کے اندر، یعنی طہارت اتنی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ نماز ہوتی نہیں ہے وضو کے بغیر، تو اگر وضو نہیں ہے تو تیمم تو ہے نا، تو میں اور آپ غسل جنابت کے اندر بھی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تیمم ہو جاتا ہے، تو میرے اور آپ کے پاس یہ کیا عذر ہے جی کپڑے صاف نہیں تھے جی، یہ نہیں تھا جی، وہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے غسل جنابت کے انداز میں یہ سوچا کہ شاید غسل جنابت ہے وہ بڑا ہے، تو وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ویسے ہی ہے، جیسے وضو کے متبادل تیمم ہے تو غسل جنابت کا بھی متبادل تیمم موجود ہے، تو امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اگر وضو نہیں ہو سکتا تو تیمم کرو، تو تیمم کا بھی وہی اجر و ثواب ملے گا، اور آپ تیمم کر کے نمازوں کو ادا کریں۔ یہ جو بہانے بازی ہے کہ جلدی ہو گیا، لیٹ ہو گیا، یہ کوئی اللہ کے ہاں نہیں چلنے، ان تعبد اللہ کانک ترا، عبادت سے پہلے اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرنا ضروری ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم رب کو براہ راست دیکھ رہے ہو، اور نماز پوری کی پوری اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ اپنے دل کے اندر یہ کیفیت طاری کرے کہ رب اس سے کلام کر رہا ہے تو وہ قرآن پڑھ لے، اور جو چاہتا ہے کہ میں اب اپنے رب سے کلام کروں وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ 40 سال ایک بندے نے 40 سال ایک نماز پڑھی، حضرت حذیفہ نے اس کو کہا تھا تیری ایک بھی نماز قبول نہیں، کیونکہ تیری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری طرف حدیثیں ہیں صرف وضو کر کے 2 رکعت پڑھنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو امت کا ایک فلسفہ جو آج میں چاہتا ہوں ایک میسیج یہ بھی ضرور جائے کہ طہارت اسلام میں اتنی اہم ہے، ہمارے ہاں کچھ باتیں غلط العام ہیں، وہ بہت عجیب ہیں۔ مغرب کے بعد جی صحن کی صفائی نہ کرو، جھاڑو نہ پھیرو، رزق کم ہو جائے گا، یہ باتیں بھی ہمارے صحن کی صفائی کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے صحنوں کو صاف رکھو، اپنا کوڑا اپنے صحنوں میں نہ رکھو۔ یہودی ڈسٹ بن بنا کے اپنے صحن میں کوڑا رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحنوں کی صفائی کا، ہمارے ہاں یہ یار اگر صفائی کی صحن کی شام کے وقت رزق ختم ہو جائے گا، یار زیتون اگر زیتون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مرغوب ہے جی، زیادہ کھا لیا کلونجی کھا لی۔ ابھی ایک بہت بڑے کالم نگار سے انہوں نے کالم لکھا کہ کلونجی زیادہ نہ کھائیں، اس کے کھانے سے گھٹنوں میں درد شروع ہے، رسول اللہ کہتے ہیں شفا ہے، وہ کہتا ہے گھٹنوں میں درد ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرہ عجیب ہے، خوشبو نہ لگاؤ، کیوں جی؟ جن چمٹ جائیں گے، اور بھائی خوشبو سے تو جنات بھاگیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہے، اور اس کے اندر آپ کے لیے وہی ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے۔